السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی سچی کہانی سنانے سے پہلے میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ اپنے دلوں کو تھام کر لیجئے گا اور چھوٹے بچیوں کو والدین تو یہ سٹوری ضرور سنائیں اور شروع سے آخر تک سنیں اور اس پر غور کریں، کیونکہ ایسی باتوں کو ہمارے سوسائٹی میں اکثر دیا جاتا ہے۔ ہم نے صرف کراچی کے علاقے کورنگی کا ایک سچا واقعہ آپ کو سنائیں گے، بلکہ لوگوں سے اپیل کریں گے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ ایک پبلک اویئرنیس پھیلے اور ایسے لوگوں پر پردہ ڈالنے کی بجائے ان کو بے نقاب کریں تاکہ ان کے منہ چھپانے کی جگہ نہ ملے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جس بات کو ہر کوئی چھپائے وہ صرف ہم بتائیں۔ یہ واقعہ ہمیں ڈاکٹر لبنہ نے کراچی سے بھیجا ہے۔ کہتی ہیں کہ میرا نام ڈاکٹر لبنہ ہے۔ زندگی میں ایسے تو بہت سارے ایسے واقعات آئے جن کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی، مگر یہ کہانی ایک چھوٹی بچی کی تھی جس نے نہ صرف مجھے بہت زیادہ حیران کیا بلکہ زندگی بھر کے لیے اپنی بچیوں کے بارے میں محتاط کر دیا۔ وہ سوموار کا دن تھا جب ایک عورت اپنے کوئی 10 سالہ بچی کو لے کر میرے آفس میں داخل ہوئی تھی۔ میری نظر اس بچی پر پڑی تو میں حیران رہ گئی تھی۔ بچی کا پیٹ غیر معمولی حد تک بڑا ہوا تھا۔ جب میں نے بچی کو دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ شاید اسے کوئی بیماری ہوگی یا پھر پیٹ اس لیے بڑا ہوگا کہ پیٹ میں پانی جمع ہو کے۔ جب میں نے بچی کو ماں کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا بات ہے! میری بات سن کر اس نے میرے آگے دامن پھیلا دیا۔ میں نے جب اس کی طرف نہ سمجھی میں دیکھا تو اس نے اپنی چادر اپنے سر سے اتاری اور میرے قدموں میں رکھ دی۔ ڈاکٹر صاحبہ، خدا کے لیے میری عزت بچا لیجئے۔ میں نے لڑکی کی ماں کی طرف دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ کیا معاملہ ہے۔ دراصل 10 سالہ بچی امید سے تھی اور اب لڑکی کی ماں مجھ سے یہ کہہ رہی تھی کہ میں اس کی جان یعنی اس کی عزت بچا لوں تاکہ کسی کو بھی یہ معلوم نہ ہو کہ اس کی بچی امید سے تھی۔ میں نے اس کی طرف بے یقینی سے دیکھا اور کہا کہ میں اس کا الٹرا ساؤنڈ کرتی ہوں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، الٹرا ساؤنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری بچی پیٹ سے ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا کیا؟ آپ تو ڈاکٹر ہیں، آپ اچھے طریقے سے جانتی ہیں ایسی بات نہیں ہے، لیکن مجھے آپ کی بچی کو دیکھنا پڑے گا کہ بچے کے ساتھ کیسے انہونی ہوئی ہے اور یہ کیسے امید سے ہوئی ہے، اس کے ساتھ کوئی ظلم یا زیادتی ہوئی ہے۔ میں نے بچی کے ماں کی طرف دیکھ کر کہا، نہیں جی، یہ بات میں نے نہیں جانتی، آپ اسی سے پوچھ لیں، اس نے تو ہمارا منہ کالا کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس عورت نے نفرت سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پھر میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی، اگر یہ بات اس کی باپ کو پتہ چل گئی تو وہ اسے تو زندہ گاڑ دے گا، کیونکہ اتنا بڑا پیٹ ہے اس کی بچی کا۔ کیا آپ کے شوہر کو نظر نہیں آیا؟ میری بات سن کر وہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولی، نہیں، وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں پانی بھر گیا ہے یا اسے کوئی انفیکشن ہو گیا ہے۔ ویسے بھی میری بچی کی شوہر بہت نیک ہے، یہ تو اپنے محلے میں قرآن پڑھنے جاتی ہے، تو نہ صرف یہ سب بچوں سے آگے ہے بلکہ دوسرے بچوں کو بھی پڑھاتی ہے، میرا مطلب ہے اپنے سے چھوٹے بچوں کو پڑھاتی ہے، کیونکہ اسے قرآن پاک بہت اچھے سے یاد ہے۔ اسی وجہ سے تو میری بیٹی پر کوئی ایسا الزام نہیں لگا سکتا۔ ایسے بھی ابھی تو اس کی بہت چھوٹی عمر ہے، ابھی تو یہ اس کا بچپن ہے۔ اب یہ مت سمجھیں کہ میں اس کی ماں ہو کر اس کی طرفداری کر رہی ہوں، بلکہ بات اصل میں یہی ہے کہ میرے بچی بہت نیک ماحول میں رہتی ہے، پلتے بڑھتے بھی بہت اچھے سے ہے اور انہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اس کے تو اسکول کا ماحول بھی بہت اچھا ہے، ہر طرح کی سہولت بھی ہے۔ میری بچی کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن بس کیا کریں، جو اللہ کی مرضی، یہ کہہ کر اس عورت نے سر جھکا لیا تو مجھے اس پر شک ہونے لگا تھا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بنا خدا کسی آدمی کے بنا کسی ظلم اور زیادتی کے یہ بچی امید سے ہو گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی نے اس پر ظلم کیا ہو، نہیں تو اس کی ماں سے لاپرواہی ہوئی ہوگی، تبھی تو اس بچی کا یہ حال ہے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں نے دیکھا کہ اس کی ماں مجھ سے نظریں چرا رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ اس کی ماں مجھے پورا بات بتانا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ کو بچی کا الٹرا ساؤنڈ تو کروانا ہوگا، تبھی مجھے پتہ چل سکے گا کہ آپ کی بچی کا کون سا معائنہ ہے اور اس کا کون سا علاج کیا جا سکتا ہے۔ وہ عورت الٹرا ساؤنڈ کرانے پر راضی ہو گئی۔ اس کی بچی کو میں الٹرا ساؤنڈ والے کمرے میں لے کر جانے لگی تو عورت بولی، ڈاکٹر صاحبہ میں بھی ساتھ چلوں گی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ عورت بچی کو اکیلے میرے ساتھ نہیں بھیجنا چاہتی، شاید وہ یہ نہیں چاہتی کہ اس کے بچے مجھ سے کوئی بات کر لے۔ مجھے عجیب تو لگا، لیکن پرائیویٹ کلینک میں لوگ ایسے ہی نخرے کرتے ہیں، سرکاری
ہوں تو لوگ زیادہ بات نہیں کرتے، لیکن ڈاکٹر کی ہر بات کو مانتے ہیں اور سر تسلیم خم کرتے ہیں، لیکن پرائیویٹ کلینک میں کوئی بھی کسی کی بات نہیں سنتا۔ زیادہ تر مریض اپنی ہی مرضی منواتے ہیں، اور وہ عورت بھی اپنی بیٹی کے ساتھ الٹرا ساؤنڈ والے کمرے میں آنا چاہتی تھی تو میں نے اسے منع نہیں کیا۔ وہ میرے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ میں اس بیٹی کا الٹرا ساؤنڈ کرنے لگی تو اسکرین پر نظریں گاڑی وہ بھی بیٹی دیکھ رہی تھی۔ کیا خیال ہے؟ پھر آپ کا کوئی امید ہے؟ میرا مطلب ہے کہ کیا میری بیٹی کی عزت بچ جائے گی؟ دیکھیے، آپ عزت اور بے عزتی کی بات تو نہ ہی کریں، یہ چھوٹی لڑکی ہے، اور ویسے بھی اس نے جب کوئی جرم کیا نہیں، اور اس کے سر پر ایک ہی چیز کیوں تھوپ رہی ہیں؟ چھوٹی بچیوں کو تو ایسے معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ آپ کو اپنی بیٹی کے ارد گرد کے ماحول کی خبر رکھنا چاہیے تھی۔ آپ کو پتہ چلانا ہوگا کہ یہ کس کے ساتھ ملتی جلتی ہے، کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے، اس کے ساتھ کون رہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی بیٹی کا خیال بھی رکھنا ہوگا۔ الٹرا ساؤنڈ رپورٹ آتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا معاملات ہوئے ہیں۔ میں نے اس عورت کو بتا دیا، حالانکہ میں سب کچھ جان چکی تھی، اور نہ میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی، پر میں نے آدھا گھنٹہ اس سوچ بچار کی کہ میں اس عورت کو کیا بات کہوں، ایسا نہ ہو کہ یہ برا مان جائے یا اپنی بیٹی کو مارنا پیٹنا شروع کر دے۔ میں نے اس عورت کے ساتھ بڑے طریقے سے بات کی۔ میں نے کہا، دیکھیے، آپ کی بچی بہت نازک مرحلے سے گزر رہی ہے، اس لمحے پر اس کی جان بھی جا سکتی ہے، اس لیے اس کی بہت زیادہ کیئر کرنا ہوگی۔ اگر آپ اس کا خیال رکھیں گی تبھی اس کی زندگی آسان ہوگی۔ ویسے بھی آپ بچی کی ماں ہیں، کوئی دشمن تو نہیں جو آپ اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کریں گی۔ آپ کی بچی امید سے ہے، اور اس سے بچے کو اٹھائے ہوئے 7-8 مہینے گزر چکے ہیں۔ ایسے میں آپ کی بچی کو اگر میں دوا دوں گی تو پھر ہو سکتا ہے اس کے لیے زندگی بھی بر مشکلات ہو جائیں، تو اس موقع پر ہم اس کے بچی کو سہ نہیں کر سکتے۔ اب ایسا کریں کہ اپنی بچی کو لے جائیں اور اس کا خیال رکھیں، بچہ پیدا ہونے دیں۔ غیر قانونی کام کرنا بھی نہیں چاہیے، اور ویسے اس پر کیا بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک تو اس کی عمر بہت کم ہے، دوسرا آپ کی بچی کی صورتحال بہت نازک ہے، اس کا خیال رکھیں، اسے گھر لے جائیں۔ میں نے اس عورت کو یہ بات کہہ کر مطمئن تو کر دیا تھا، مگر وہ رونے لگی۔ اب بولی کہ ڈاکٹر صاحبہ، اب جو بات کہہ رہی ہیں وہ بالکل امپاسبل ہے۔ اگر میں نے اپنی بچی کو اپنے گھر لے بھی جاتی تو بچہ پیدا ہونے سے پہلے یہ زندہ زمین میں گاڑ دی جائے گی۔ اب میری جگہ خود کو رکھ کر سوچیں، بتائیں، اب آپ ایسے کسی بچی کی ماں ہوتی اور وہ ایسے امید سے ہو جاتی تو آپ کا شوہر آپ کو معاف کرتا؟ ساری باتیں تو بچی کی ماں پر ہی آتی ہیں، سوال اس کی تربیت پر اٹھتے ہیں۔ میں اس حالات میں اسے گھر نہیں لے جا سکتی، آپ کوئی نہ کوئی حل بتائیں، ورنہ تو میرے لیے اپنی بچی کو چھوڑنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اس عورت کی سنگ دلی دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اب اپنے بچوں کو چھوڑ کر کہاں جائیں گی؟ اب آپ کی بچی کا آپ کے علاوہ سہارا ہی کون ہے؟ دیکھیے میڈم، یہ بات تو میں نہیں جانتی، لیکن اگر آپ کی پاس کوئی حل ہے تو بتا دیں، کیونکہ یہ بچی یا تو موت کے منہ میں جائے گی یا پھر آپ اس کا کوئی